الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ نماز کے اندر ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی پہلی رکعت میں، ان میں اللہ رب العالمین نے طلاق کے احکام کو بیان کیا ہے۔ ہم میں سے غالباً سبھی لوگ شادی شدہ ہیں، تو شادی شدہ زندگی میں بسا اوقات طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسی نوبت نہ آئے اور مسلمانوں کی زندگی میں ایسی نوبت نہ آئے، کیونکہ طلاق ہونا یہ ایک مکروہ چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ شیطان کو بہت ہی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، تفریق ہو جاتی ہے، تو شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو طلاق ہونا کسی گھر کے اندر گویا کہ اس گھر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، پورا پریوار بکھر جاتا ہے، پورا خاندان بکھر جاتا ہے، بچے ماں سے یا باپ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے طلاق یہ کن کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ مردوں کے ہاتھ میں رکھا ہے، عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں رکھا ہے، کیونکہ عورتیں بہت جلدی کسی چیز کا فیصلہ کرتی ہیں، ان کے ہاں صبر نہیں ہے۔ اور مردوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سوچ و فکر کی طاقت رکھی ہے۔ کسی کام کے اندر فیصلہ کرنے میں جلد بازی عموماً مرد حضرات نہیں کرتے، سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ عورتوں کے اندر اس چیز کی کمی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے طلاق یہ کن کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ مردوں کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کو طلاق کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا حل اس کے پاس نظر نہیں آ رہا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کی پریشانی ہو گئی کہ اب اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، بچوں کے لیے، پورے گھر کے لیے، شوہر کے لیے وہ آخرت اور دنیا ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ ہو سکتی ہے بعض عورت اس طرح، اسی طرح مرد بھی ہو سکتا ہے۔ تو عورت کے ہاتھ میں بھی اللہ رب العالمین نے کھلا رکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اس طرح زندگی گزارنے کے لائق نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو جہنم بنائی جائے اور اسی کے ساتھ زندگی گزاری جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک آپشن رکھا ہے کہ اس سے الگ ہو سکتی ہو، تم خلا لے کر اپنی الگ زندگی گزار سکتی ہو، پھر کسی دوسرے شوہر سے عدت گزارنے کے بعد شادی کر سکتی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت ہے اس دین اسلام کی۔ آپ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں، ہندوؤں کے ہاں اور دوسرے مذاہب کے ہاں طلاق کی کوئی یعنی ان کے ہاں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب کسی کے ساتھ شادی ہو گئی تو زندگی بھر اسی کے ساتھ رہنا ہے، چاہے زندگی جہنم ہی کیوں نہ بن جائے۔ تو یہ بہت بڑی خامی ہے اس دین کی، اس مذہب کی۔ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے طلاق کا آپشن رکھا ہے۔ یہ مکروہ ہے، اس سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کا اقدام نہ کرے، اس طرح قدم نہ بڑھائے، طلاق دینے کی نوبت نہ آئے، اس طرح کوشش کرے۔ لیکن اگر زندگی اجیرن بن جائے، جہنم بن جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہی نہ ہو، تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے اور اس کو اپنی زندگی سے، اپنی زوجیت سے جدا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی بہت سارے شروط ہیں، قواعد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تعلیم دی ہے کہ کس طریقے پر تم طلاق دو گے۔ بہت سارے لوگ ان مسائل کو جانتے رہے اور جیسے ہی طلاق دینے کی بات ذہن میں آئی، غصہ ہوا اور فوراً جھگڑا ہوا، چاہے جیسی بھی حالت ہو طلاق دے دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اگر کسی کو ضرورت بھی ہو تو اسے شرعی طریقہ جاننے کی ضرورت ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے، کسی کو اگر طلاق کی ضرورت حقیقت میں محسوس ہو رہی ہے تو کیا طریقہ وہ اختیار کرے، کس وقت طلاق دے سکتا ہے اور کس وقت طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے، اگر بیوی ناپاکی کی حالت میں ہے تو ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے۔ ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہر مہینے عورتوں کو کچھ ایام خون آتے ہیں، ناپاک رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو مینس کی حالت میں، حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب کب وہ طلاق دے گا پھر؟
तोहर की हालत में तलाक देगा, यानी जब वो पाक हो जाएगी तब, मेंस के अय्याम खत्म हो गए, खून आना बंद हो गया, पाक हो गई, ठीक है, तो पाक हो जाने के बाद अब चाहे तो उसे तलाक दे सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिए शर्त है कि उससे हमबिस्तरी करने से पहले पहले तलाक देगा। यानी है इससे पाक हुई, मेंस नापाक थी वो, मेंस से पाक हुई अब वो, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ हमबिस्तरी करेगा फिर उसको तलाक देगा, नहीं, जायज नहीं है इस सूरत में, बल्कि अगर तलाक देना चाहता है तो हमबिस्तरी करने से पहले वो तलाक देगा, जमा से पहले वो तलाक देगा। अगर उसने पाक होने के बाद, एक तो मैंने कहा कि हैज की हालत में तलाक देना जायज नहीं, हराम है, पाक हो गई वो, हैज की हालत से निकल गई, अब उसके साथ हमबिस्तरी भी किया, जमा किया, अब वो चाहता है कि तलाक दूं, तो नहीं, तलाक नहीं दे सकते हो तुम, अभी इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? पूरे तुहर के अंदर, जब तक वो पाक है अब तलाक नहीं दे सकता वो। फिर हायजा होगी तो हैज की हालत में मैंने पहले ही कहा कि तलाक नहीं दे सकता वो, जायज नहीं उसके लिए। फिर वो ताहिरा होगी, फिर पाक होगी, तब उस तुहर में, हैज होने के बाद फिर जब दोबारा पाक होगी ना, तो उस तुहर में उससे हमबिस्तरी करने से पहले चाहे तो तलाक दे। इसकी हिकमत क्या है कि अब अगर वो इतना इंतजार कर रहा है तलाक देने के लिए, तो जल्दबाजी में तलाक देगा वो? जल्दबाजी में नहीं देगा, गुस्से की हालत में नहीं देगा, बल्कि सोच समझकर, अब उसकी जिंदगी के लिए अब वो यही समझ रहा है कि यही बेहतर है कि अब इस औरत को अपनी जिंदगी से, अपनी ज़ौजियत से दूर करना है, अब इसके साथ जिंदगी गुजर नहीं सकती, तो सोच समझकर वो अब फैसला ले रहा है। तो शरीयत ने कितनी उसको शानदार तालीम दी है कि इस सूरत में अगर हकीकत में तलाक हो रहा है तो ये जरूरत वाली तलाक है, ये जरूरत वाली तलाक है कि इसके बगैर अब गुजारा नहीं हो सकता था। या फिर दूसरी सूरत है उसके तलाक देने की कि बीवी हामिला हो, तो हमल की हालत में फिर वो तलाक दे सकता है। उमूमन जब बीवी हामिला होती है तो कोई तलाक देने में जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। बच्चे की ख्वाहिश किसको नहीं होती? अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर दिल के अंदर बच्चे की ख्वाहिश रखी है। तो अब वो बच्चा उसके पेट में पल रहा है, बच्चा दुनिया में आएगा, उसको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? मां की जरूरत होगी। एक शख्स का बच्चा पेट में पल रहा है, तो इस सूरत में वो तलाक देगा जल्दबाजी में? जल्दबाजी में तलाक नहीं देगा, बहुत सोच समझ कर देगा, क्योंकि वो बच्चा उसके पेट में है। अगर तलाक दे रहा है तो जैसे ही वो बच्चा पैदा हो जाएगा फौरन वो इसकी ज़ौजियत से निकल जाएगी। अब वो अजनबी लड़की हो गई, ठीक है, उसकी इद्दत खत्म हो गई। अब इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? उसके पास मसाइल पैदा होंगे ना। अब इस बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत है अभी मां की, उसकी परवरिश, कितना बड़ा मसला है। तो ऐसी सूरत में जब कोई औरत हामिला होगी तो शौहर तलाक देने में जल्दबाजी नहीं करेगा। कब तलाक देगा एक हामिला लड़की को? जब हकीकत में मजबूर हो जाएगा कि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, जो मुसीबत आने वाली है बच्चे की पैदाइश के बाद, वो मुसीबत इससे उसको कमतर दिखाई दे रहा है कि वो मुसीबत में झेल सकता हूं, लेकिन इस लड़की को अब झेल नहीं सकता। तो अब सोच समझकर वो कदम उठा रहा है। तो शरीयत ने सिर्फ 2 हालत के अंदर तलाक देने को जायज करार दिया है। कौन सी हालत है? पाक हो और इस पाकी में बीवी से हमबिस्तरी ना किया हो, हमबिस्तरी से पहले पहले तलाक दो। अगर हमबिस्तरी कर चुके हो तो अब तुम तलाक नहीं दे सकते। फिर हाइजा होगी, नापाक होगी, फिर जब पाक होगी तो हमबिस्तरी करने से पहले तलाक देना। तो पाकी की हालत में हमबिस्तरी से पहले तलाक दे सकता है। एक पहली हालत हुई, और दूसरी हालत की बीवी हामिला हो तो इस सूरत में तलाक दे सकता है। इसके अलावा दूसरी सूरतों में तलाक नहीं दे सकता, वो जायज नहीं है उसके लिए, हराम है तलाक देना। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तलाक देने की नौबत भी आती है तो क्या करते हैं, 3 तलाक देते हैं, तभी समझते हैं कि अब वो उस पर तलाक वाक़ई हुई है। जब तक 3 तलाक नहीं देंगे तो तलाक वाक़ई होगी। बहुत सारे लोगों के जहन में ये एक एकदम गैर शरई तरीका जहन के अंदर बैठा हुआ है। जो तलाक भी देते हैं वो क्या करते हैं, उसको 3 तलाक देते हैं। तो ये गैर शरई तरीका है, बिदई तरीका है। एक बार तलाक देने से ही वो औरत आपकी ज़ौजियत से खारिज हो जाएगी। 2 बार 6 बार उसको तलाक देने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक मरतबा आपने तलाक दिया
تو وہ عورت اب عدت کے اندر چلی جائے گی. اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی تقریباً 3 مہینہ تک وہ عدت کے اندر ہے. اگر اور اس دوران گھر سے نکالنا بھی منع ہے، وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، وہ میکے نہیں چلی آئے گی. یہ بھی ایک غلط طریقہ رائج ہے لوگوں کے ہاں، یہ جیسے طلاق دی وہ شوہر کے گھر سے نکل کے اپنے میکے چلی آتی ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اور 1-2 دن نہیں بلکہ 3 حیض تک، یعنی تقریباً 3 مہینے تک وہ شوہر کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے. تو اگر اتنی لمبی مدت ہے، اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ رحم پیدا ہو جائے. لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی چیز پیدا کر دے دونوں کے درمیان. ہو سکتا ہے کہ اس کو پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہو کہ دوسری لڑکی میں زندگی میں لاؤں گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی بری ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی گزاری جائے. ایک لڑکی کو طلاق دینے کا مطلب صرف سماج کے اندر اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں ہوتا، پورا 2 گھروں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، سالوں کے ساتھ، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب یہ تمام رشتے ختم کرنے سے بہتر ہے کہ اسی کو دوبارہ پھر اپنی بیوی بنائی جائے. تو اس کے پاس مدت ہے بھی، وہ انتظار کرے 3 حیض تک. عدت کے اندر اگر وہ پھر واپس کر رہا ہے تو پھر اس کی بیوی بن جائے گی. اسے دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اسے وہ حقیقت میں طلاق ہی دینا چاہتا ہے اور اپنی زوجیت سے دور ہی کرنا چاہتا ہے، اسے بیوی نہیں بنانا چاہتا، تو جیسے ہی عدت ختم ہوگی، 3 حیض کی مدت ختم ہو جائے گی، وہ ایسے ہی آزاد ہو جائے گی. اب وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. اب شوہر کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی اگر شوہر اسے پھر دوبارہ اپنی زوجیت میں رکھنا چاہے تب بھی گنجائش شریعت نے رکھی ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے. نکاح دوبارہ لازم، دوبارہ ہاں، لیکن نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا. عدت کے اندر جب تک ہے وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، لیکن جیسے عدت ختم ہو گئی نا، عدت میں جب تک ہے لڑکی بغیر شادی کے رجوع کر سکتا ہے. اچھا، نئے سرے سے شادی کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن عدت سے گزر گئی، جب عدت ختم ہو گئی، پھر بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ اسے دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے.